بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس پہ بات کروں گا میں وہ شرک اور اس کی اقسام اور موجودہ پاکستان کی صورتحال اور جو خواب ہیں وہ اسلام میں حجت ہیں یا نہیں ہیں، اور پھر اس کے بعد جو لوگ میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی میں ذکر کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اور اس کے سوا ہم کسی کو معبود سمجھ کر نہیں پکاریں گے، اور بے شک اللہ سب سے بڑھ کر مہربان ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو مسلمان ہیں وہ تعداد میں بھی بہت زیادہ ہیں، اور حج اور عمرہ بھی پہلے سے بہت زیادہ کیا جاتا ہے، نمازیں بھی پہلے سے زیادہ پڑھی جاتی ہیں، اور صدقہ اور خیرات بھی پہلے سے زیادہ کیا جاتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ سب کچھ زیادہ ہونے کے باوجود ہم مسلمان جو ہیں وہ پستی میں ہی چلتے جا رہے ہیں، یعنی ہم اندھیروں میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں؟ تو اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ جو گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے اس کو آج کے دور میں ہم مسلمانوں نے سب سے چھوٹا گناہ سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور اگر دوسرے معنوں میں دیکھیں تو ہم نے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا، اس کو گناہ ہی سمجھنا چھوڑ دیا ہے، اور وہ ہے شرک۔ شرک کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بھی جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ قیامت کے دن جس کے چاہے گا گناہ بخش دے گا، مگر شرک کبھی معاف نہیں کرے گا، اور جس نے شرک کیا اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ اور آج ہم مسلمانوں نے شرک کو شرک ہی سمجھنا چھوڑ دیا ہے، اور موجودہ دور میں اگر آپ دیکھیں تو یہ دنیا اتنی شرک سے بھر چکی ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ میں آپ کو شرک اور اس کی اقسام جب بتاؤں گا تو آپ اپنے ارد گرد گھوم کے نظر گھما کے دیکھیں تو آپ کو بھی یہی لگے گا کہ شرک جو ہے وہ واقعی اب اس دنیا میں بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ تو اب جو موجودہ دور ہے اس میں جو شرک ہے وہ کیا چیزیں ہیں؟ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے یہ کہہ دیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہیں، ہمیں عملی طور پہ بھی اس چیز کو ثابت کرنا ہے کہ ہم عملی طور پہ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اگر آپ دیکھیں تو آج ہم نے آرٹ اور کلچر کے نام پہ، ڈیکوریشن کے نام پہ، اور اگر آپ دوسرے معنوں میں دیکھیں تو ہم نے کافروں کا کلچر جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا ہے۔ تو ان چیزوں کے نام پہ ہم نے جو بت اور یہ جو اسٹیچوز ہیں یہ اپنے گھروں میں ہم نے سجا لیے ہیں، جو غیر ضروری تصویریں ہیں جو دیواروں پہ ہم نے اپنے گھروں میں سجا لی ہیں، یہ سب کی سب جو ہے نا یہ فارم آف شرک ہیں۔ اب اگر کسی کے گھر میں ڈیکوریشن پیس پڑا ہوا ہے، چاہے اس کی شکل کچھ بھی ہے، وہ کوئی خرگوش کی شکل ہو سکتی ہے، کوئی ہرن کی مجسمہ ہو سکتا ہے، کوئی شیر کا مجسمہ ہو سکتا ہے، کوئی ایگل ہو سکتا ہے، تو وہ بھی بت ہی ہے اس میں۔ اور ان بتوں میں جو خانہ کعبہ میں پڑے ہوئے تھے، جو ابراہیم علیہ السلام نے توڑے تھے، ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی بت ہے، یہ بھی بت ہے، صرف شکلوں کا فرق ہے، اور آپ کہہ لیں کہ جسامت کا فرق ہے۔ وہ بھی بے جان تھے، یہ بھی بے جان ہے۔ وہ بھی اس وقت کے لوگوں کو نہ کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے تھے، اور یہ بھی آج کے دور میں نہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام، ان کو ان بتوں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، چاہتے تو وہ پرے رہتے، ان کو کیا تھا، وہ تو ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن انہوں نے ان بتوں کو توڑ کے تو یہ عملی طور پہ ثابت کیا کہ وہ صرف زبان سے یہ نہیں کہتے بلکہ عملی طور پہ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جب شہر کے لوگ سب باہر چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا، ایک بت کو نہیں توڑا جو بڑا بت تھا، اور اس کے کندھے پہ وہ کلہارا رکھ دیا۔ اور جب شہر کے لوگ باہر سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے باطل خداؤں کو کسی نے توڑ دیا ہے، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بارے میں باتیں کرتے سنا ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اس بڑے بت سے پوچھیں
یہ آپ کو بتائے گا کہ یہ کس نے یہ سارا باقی بت توڑے ہیں. تو وہ جو کافر تھے انہوں نے کہا یہ بت کیسے بات کر سکتا ہے, یہ تو بے جان ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ بے جان ہے, یہ تمہیں کچھ بتا نہیں سکتا کہ یہ کس نے ان کو توڑ دیا, تو پھر تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو, کیوں نہیں ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے. تو وہ بجائے سمجھنے کے, غور و فکر کرنے کے, وہ ابراہیم علیہ السلام کے اور بھی خلاف ہو گئے. تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ پہ جب خانہ کعبہ پہنچے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بتوں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہ چاہتے تو صحابہ کرام سے کہہ سکتے تھے کہ ان بتوں کو اٹھا کے تو شہر سے باہر پھینکاؤ, خود ہی یہ کافر لوگ اس کو اٹھا کے لے جائیں گے. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑا اور سب صحابہ کے سامنے توڑا, اور یہ پیغام دیا کہ میں نے صرف زبان سے نہیں بلکہ عملی طور پہ بھی شرک کو اپنے آپ سے بچایا ہے اور ان بتوں کو توڑا ہے. اور یہ پیغام انہوں نے اپنی امت کو قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ آپ لوگوں نے بھی اپنے گھروں میں, اپنے علاقوں میں بتوں کو سجانا نہیں ہے بلکہ ختم کرنا ہے. تو اب لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں کہ جی میری داڑھی نہیں ہے, میری نمازیں نہیں ہیں. تو یہ جو شرک ہے, یہ جو بت ہے, ان کو ختم کرنا, ان تصویروں کو ختم کرنا بھی تو سنت ہے. تو آپ جو میرے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ جی میری داڑھی نہیں ہے, تو یہ بتوں کو توڑنا, بتوں کو ختم کرنا, تصویروں کو ختم کرنا, یہ بھی تو سنت ہے. تو آپ یہ بھی سنت تو پوری کریں. یہ لوگ اس طرف نہیں آئیں گے. اب اگر آپ نظر دہرائیں تو آپ کو شرک کی بہت سی اقسام نظر آئیں گی. آپ بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں چلے جائیں, وہاں پہ انہوں نے بڑے بڑے بت بنائے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سوسائٹیز کی زینت بڑھاتے ہیں, یہ ہماری سوسائٹی کے خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں. بلکہ ایک لاہور میں ایک بہت بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی, انہوں نے تو پورا ایک بلاک بنایا ہوا ہے احرام مصر کے اوپر, اور وہ جو باطل خدا ہیں وہ انہوں نے بڑے بڑے بنا کے رکھے ہوئے ہیں. تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک اسلامک ملک میں رہتے ہیں, پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے, تو یہاں پہ اگر ہم باطل خداؤں کو, ان کے مجسموں کو ادھر جگہ جگہ سجائیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا؟ اللہ کبھی ہماری مدد نہیں کرے گا. ہم جو ہے وہ اپنے راستے سے بہت دور بھٹک چکے ہیں. تو آج ہمیں جو ہے یہ اپنے آپ کو ان جو شرک کی فارمز ہیں, جو شرک ہیں, ان سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا, ورنہ آپ بھول جائیں کہ اس ملک میں کوئی خوشحالی آئے گی, اللہ کی مدد آئے گی. بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں خوابوں میں کیا آیا کہ کب پاکستان کے حالات صحیح ہوں گے. تو میں اپنے خوابوں کی بیس پہ کہتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے نہیں بچائیں گے, اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے نہیں پاک کریں گے, تو تب تک آپ بھول جائیں کہ اللہ کی کوئی مدد آئے گی, اور تب تک پاکستان کے جو حالات ہیں وہ مزید خراب ہی ہوتے چلے جائیں گے اور بہتری کی کوئی امید نہیں ہے. تو اگر دیکھیں تو آپ بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے ہیں جن پہ غیر ضروری تصاویر ہیں, تو یہ بھی سب فارم آف شرک ہے. ایک حدیث ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. تو جب ایک تصویر سے اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے, تو یہ جو بت ہیں جو ہم نے اپنے گھروں میں سے جائے ہوئے ہیں, ان کے ہوتے ہوئے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ ہماری کوئی مدد کرے. اب میں نے جب اپنے خواب شیئر کرنا شروع کیے تو مجھے اللہ نے بہت سے خوابوں میں دکھایا بھی اور بتایا بھی کہ قاسم میں تیری سے اس لیے مدد کر رہا ہوں کہ تم نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا. تو اب اتنے یعنی آپ دیکھیں کہ شرک اتنا پینیٹریٹ کر چکا ہے کہ مکہ اور مدینہ بھی ان چیزوں سے پاک نہیں رہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ آپ جائیں, آپ سرچ کریں تو بہت سی آپ کو ایسی ویڈیوز نظر آئیں گی جس میں لوگوں نے اپنے جسموں پہ ٹیٹوز بنوائے ہوئے ہیں اور ان میں وہ تصاویر بنی ہوئی ہیں, اور وہ اسی کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں, اسی کے ساتھ وہ مدینے میں جا کے نمازیں پڑھ رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ مکہ اور مدینہ میں ٹی شرٹس پہن کے جاتے ہیں, قمیضیں پہن کے جاتے ہیں جن کے اوپر شیروں کے یا اس طرح سے دوسرے جانوروں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو مکہ اور مدینہ جو اتنی پاک جگہ ہیں وہ بھی شرک سے نہیں بچی ہوئی, وہاں بھی شرک کی آپ کو اقسام نظر آئیں گے. اب جو موجودہ پاکستان کے حالات ہیں اگر آپ دیکھیں تو
یعنی جس طرف ہم جا رہے ہیں، آپ کے بھی ذہن میں ہوگا کہ شاید آج سے 2-4 سال بعد ہمیں لائٹس اور پنکھے افورڈ کرنا بھی مشکل ہو جائے، جس طرح سے یہ بجلی کے بلز آ رہے ہیں اور مہنگائی ہو رہی ہے اور پیٹرول کی پرائسز اوپر جا رہی ہیں۔ تو یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم جو بھی پلانز بناتے ہیں گورنمنٹ کے لیول پہ، جو بھی پلانز بناتے ہیں، تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کی مدد ہی ہمارے ساتھ نہیں ہوتی تو وہ جو پلانز ہم بناتے ہیں وہ بجائے کامیاب ہونے کے وہ الٹے ہو جاتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اور زیادہ قرضہ لینا پڑتا ہے اور زیادہ مہنگائی کرنی پڑتی ہے۔ تو پاکستان جب بنایا گیا تو ہم نے اللہ کے نام پہ بنایا اس کو، یعنی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ کہ ایسی جگہ جو ہر طرح کے شرک سے پاک ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن عملی طور پہ ہم نے اپنے گھروں میں بت بھی سجائے ہوئے ہیں اور ہم نے تصاویر بھی لگائی ہوئی ہیں، اور ہم انڈین موویز بھی دیکھتے ہیں، اور انڈین موویز میں آپ کو شاید ہی کوئی ایسی مووی ملے جس میں وہ اپنے باطل خدا نہیں دکھاتے۔ تو یعنی ایک مسلمان جب وہ ایک مووی دیکھتا ہے انڈین مووی، اور اس میں وہ جب باطل خدا کے کرشمے دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہیرو جو تھا وہ ناکام ہو رہا تھا اور باطل خدا نے اس کی مدد کی اور وہ کامیاب ہو گیا، اب وہ سٹوری ایک مسلمان اپنے کسی دوسرے مسلمان کو شیئر کرے گا اور کہے گا کہ یار تم بھی فلم دیکھنا بڑی اچھی ہے، تو وہ اب عملی طور پہ تو وہ شرک کر رہا ہے، وہ اپنی زبان سے مانے یا نہ مانے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن عملی طور پہ تو اس نے کیا ہے۔ جیسے یہ بت رکھے ہوئے ہیں اور تصاویریں رکھی ہوئی ہیں، تو ہمیں عملی طور پہ بھی یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو اب جو اسٹیچوز ہیں، اب اللہ کی کچھ صفات ہیں، جیسے ایک صفت ہے کہ غرور اور تکبر جو ہے یہ صرف اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ غرور اور تکبر صرف اللہ رب العالمین کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کرے گا تو وہ شرک کرے گا۔ تو اسی طرح اللہ کی ایک صفت ہے مصور، یعنی آرٹسٹ۔ تو اب یہ جتنی بھی تصویریں ہیں، یہ جتنے بھی بت ہیں، مجسمے ہیں، یہ صرف اللہ رب العالمین ہی بنا سکتا ہے۔ اب جیسے قرآن میں اللہ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کا اللہ نے پہلے مجسمہ بنایا مٹی کا، پھر اس میں جان ڈالی تو وہ آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ تو اب آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو ہم پرندے دیکھتے ہیں، یہ جو جانور دیکھتے ہیں، ہاتھی، گھوڑا اور دوسرے جانور، شیر، چیتے اور مچھلیاں، کیا یہ خود بخود پیدا ہو گئی ہوگی؟ نہیں، اللہ نے ان کے بھی پہلے مجسمے بنائے ہوں گے اور ان میں جان ڈالی ہوگی اور یہ زندہ ہو گئے۔ تو یعنی اس سے ثابت یہ ہوا کہ جو مجسمے بنانا ہے یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے، یہ اس کی صفت ہے، کیونکہ وہی ان میں جان ڈال سکتا ہے۔ اور جب کوئی انسان یہ کام کرے گا، بت بنائے گا اور دوسری چیزیں کرے گا، تصویریں بنائے گا، تو وہ شرک کرے گا، کیونکہ وہ اس میں جان تو نہیں ڈال سکتا۔ تو قیامت کے دن اللہ جنہوں نے بت بنائے ہیں، جنہوں نے بت اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، اللہ ان سے کہے گا کہ اس میں جان ڈالو، وہ نہیں جان ڈال سکیں گے۔ جب وہ جان نہیں ڈال سکیں گے تو اللہ جو ہے وہ ان کو جہنم میں پھینک دے گا۔ تو اس لیے یہ جو مجسمے بنانا، یہ سارے کام جو ہیں یہ اللہ رب العالمین کے ہیں، یہ ہم انسانوں کے نہیں ہیں۔ خاص طور پہ ہم مسلمانوں کو تو ہر حال میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب ہم کرتے کیا ہے کہ ہم نے اللہ کو خوش کرنے کی بجائے اپنے نفس کو خوش کرنا شروع کر دیا، اور ہم اتنے یعنی نفس کے غلام بن گئے ہیں کہ ہم بیسیکلی کافروں کی کاپی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو مجسمے بنا کے اپنے گھروں میں سجانے کی یہ جو روایت ہے، یہ کافروں میں ہے، تو ہم نے ان سے یہ چیزیں اڈاپٹ کی ہیں، اور ہم انہی کے جیسے بننے کے چکروں میں ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ سب شرک ہے اور یہ سب شرک آف فارمز ہے، اور ہم نے انہی کو اپنے گھروں میں سجا لیا ہے کہ یہ دکھانے کے لیے کہ جی ہم تو بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو ہم نے راضی کرنا ہے، اور اللہ کو ہم کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ وہ صرف اسی لیے ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچائیں، ورنہ آپ بھول جائیں کہ اللہ کی کوئی مدد آئے گی یا پاکستان میں کوئی خوشحالی آئے گی۔
اسی طرح قرآن میں ایک اللہ نے مثال دی ہوئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے حکم سے مٹی کے پرندے کی شکل بناتے، پھر اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ میرے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جاتا اس سے تھا۔ اللہ یہ بھی ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ہم نے یعنی جو مجسمہ بناتا ہے یا بت بناتا ہے تو وہ پھر اس کو اس میں جان بھی ڈالنی ہوگی۔ اب چونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو انہوں نے اس میں اللہ کے حکم سے جان بھی ڈال دی۔ تو ہمیں اللہ نے ان مثالوں سے یہ ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو بت ہے نا، ہم نے ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ ہم اس میں جان نہیں ڈال سکتے۔ تو جب جان ہی نہیں ڈال سکتے تو پھر اور جب ہمیں یہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو پھر ہم ان کو کیوں رکھتے ہیں؟ اور ہم نے تو اپنے نبی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو بتوں کو ختم کرنا، تصویروں کو ختم کرنا۔ ایک حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک مشن دیا کہ علی رضی اللہ عنہ آپ جائیں اور جتنی بھی آپ کو قبریں اونچی نظر آئیں ان کو برابر کر دیں، اور جتنی بھی تصاویریں اور آپ کو یہ دوسری چیزیں ملیں آپ ان کو ختم کر دیں۔ یہ ان کو مشن دیا خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے، ہمارے ملک میں خوشحالی آئے، تو ہمیں اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے، اور ہم اللہ رب العالمین کو تبھی خوش کر سکتے ہیں جب ہم شرک اور اس کی اقسام سے بچائیں، ورنہ ہم ہر کام پہلے سے زیادہ کرتے ہیں، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ آج ہم شرک جو ہے اس کو شرک ہی نہیں سمجھتے، اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو تو ہم اپنے گھروں کی زینت سمجھتے ہیں کہ یہ جو بت ہیں، یہ جو ڈیکوریشن پیسز ہیں، یہ ہمارے گھروں کی زینت بڑھاتے ہیں، یہ ہماری ہاؤسنگ سوسائٹیز کی زینت بڑھاتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ جو گناہ سب سے بھرا ہے اللہ کے نزدیک، جس کی کوئی معافی نہیں ہے، اس کو آج مسلمانوں نے ایک چھوٹا سا گناہ سمجھ لیا۔ تو آج ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد میں آؤں گا کہ ڈریمز جو ہیں، یہ جو خواب ہے، کیا یہ حجت اسلام میں حجت ہیں یا نہیں ہے؟ تو اس سے پہلے میں یہی سمجھتا رہا تھا کہ یہ شاید کوئی حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ جو خواب ہیں وہ حجت نہیں ہوتے۔ تو میں نے کچھ دن پہلے عرفان بھائی سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ حدیث ہے یا کیا ہے، اگر حدیث ہے تو اس کا ریفرنس کیا ہے؟ تو عرفان بھائی نے مجھے بتایا کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ صرف علماء کا ایک موقف ہے کہ جو ڈریمز ہیں یہ اسلام میں حجت نہیں ہوتے۔ تو میں یہی سمجھا تھا جیسے وہ مخالفین جو ہیں وہ ایسے ویڈیوز بناتے ہیں اور ایسے بتاتے ہیں کہ خواب جو ہیں وہ حجت نہیں ہوتے، تو میں یہ سمجھا کہ شاید یہ حدیث ہے، اور شاید میرے جیسے اور بھی بہت سے لوگ سمجھتے ہوں کہ یہ حدیث ہے۔ تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ علماء کا موقف ہے۔ تو میری علماء سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنا اس پہ کلیئر موقف دیں کہ خواب جو ہے وہ حجت کیوں نہیں ہو سکتے۔ تو عرفان بھائی نے مجھے بتایا کہ صرف وہ خواب حجت نہیں ہوتے جس میں کوئی غیر شرعی احکامات ہوں، جس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ خواب حجت ہوتے ہیں۔ اب میرے خوابوں میں سب سے اہم پیغام ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچائیں، تو یہ حجت ہے، پوری امت کے لیے حجت ہے، اس میں ایسی کیا برائی ہے؟ تو اب یہ دیکھیں کہ جو ڈریمز ہیں ان میں یعنی میرے جو مخالفین ہیں وہ بھی اپنی ویڈیوز میں یہ کہتے ہیں کہ اس کے جو خواب ہیں، جو اس کو خوابوں میں پیغامات دیے گئے ہیں، وہ آلریڈی پہلے سے حدیثوں میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، یعنی وہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ اس کے خوابوں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو قرآن اور حدیث سے ٹکرائے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ حجت ہے۔ پھر یہ ایک جو میرے ڈریمز ہیں یہ ایک طرح سے پوری امت کے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ اللہ ایک پیغام سے، ایک خوابوں کے ذریعے سے ایک پیغام ہمیں دے رہا ہے، ایک ریمائنڈ کروا رہا ہے کہ اس دور میں جس میں آپ کہہ لیں کہ شرک اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگوں نے شرک کو شرک ہی سمجھنا چھوڑ دیا ہے، تو اللہ نے وہ ایک ریمائنڈر بھیجا ہے کہ آپ اپنے آپ کو شرک سے بچائیں۔
اور اس کی اقسام سے بچائیں. اور جو اللہ نے مجھے خوابوں میں یہ بھی بتایا کہ شرک کی اقسام کیا ہیں اور ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں, تو وہ میں انشاءاللہ آگے جا کے وہ بھی ڈسکس کروں گا. تو میری علماء سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس چیز پہ کلیئر موقف دیں کہ خواب جو ہیں وہ اسلام میں حجت کیوں نہیں ہو سکتے. تو ایسا نہ ہو کہ اللہ اپنی رحمت سے جب یہ خواب سچ کر دکھائے تو یہ جو دوسرے جو مسلمان ہیں, خاص طور پہ جو آپ کو فالو بھی کرتے ہیں, وہ آپ سے پھر یہ کہتے پھریں گے کہ آپ تو کہا کرتے تھے کہ ڈریمز حجت نہیں ہوتے, تو اس کے خوابوں پہ عمل کرتے ہوئے جب ہم نے اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کیا تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوئیں اور ہم ان مشکلات سے باہر نکل گئے اور اس ملک میں خوشحالی آ گئی. تو آپ کہتے تھے کہ یہ حجت نہیں ہوتے, اس کے خواب تو پاکستان کے لیے حجت بن گئے ہیں, اور بلکہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری امت کے لیے حجت بن گئے ہیں. پوری امت کو یہ پیغام کیا پوری دنیا میں کہ اگر آپ نے بھی ان اندھیروں سے باہر نکلنا ہے تو آپ بھی اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچائیں, تو آپ بھی اسی طرح ہی خوشحال ہو جائیں گے جیسے کہ آج پاکستان کے لوگ ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ لوگ جو ہیں مسلمان وہ آپ علماء کو یہ کہتے کہیں کہ آپ کی یہ بات, اگر یہ بات غلط تھی تو ہو سکتا ہے آپ کی باقی باتیں بھی غلط ہوں, تو وہ آپ کی باقی باتوں پہ بھی یقین نہ کریں. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس پہ کلیئر موقف دیں کہ کون سے خواب حجت ہوتے ہیں اور کون سے خواب حجت نہیں ہوتے, کیونکہ جو میرے مخالفین ہیں وہ اس چیز کو بیس بنا کے کہتے ہیں کہ اس ڈریم جو ہے وہ حجت نہیں ہوتے. میں آپ کو مثالیں بھی دوں گا کہ اسلام میں خوابوں کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. پہلی مثال میں دوں گا آپ کو کہ ہم ہر سال جو بڑی عید پہ قربانی کرتے ہیں وہ بھی ایک خواب کے نتیجے میں ہم کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں. تو جب ابراہیم علیہ السلام جب یہ عمل کرنے لگے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بس ابراہیم بس, آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. تو اللہ نے ان کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا جس کو ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا, اور وہ اللہ کو عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اللہ نے یہ فرض کر دیا کہ جو اس کی استطاعت رکھتا ہے وہ بڑی عید پہ قربانی کرے. تو یہ بھی ایک خواب کا نتیجہ تھا. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یوسف علیہ السلام, ان کو بھی خواب آیا, اور یوسف علیہ السلام کے دور میں کافر بادشاہ جس نے یوسف علیہ السلام پہ ظلم کیا ان کو جیل میں بھیج دیا, اس ظالم بادشاہ کو ایک خواب آیا کہ 7 پتلی گائیں جو ہیں وہ 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں. تو اس وقت کسی کو اس کی تعبیر ہی نہیں سمجھ آئی. تو بادشاہ کا ایک درباری ہوتا تھا, تو اس نے کہا کہ مجھے ایک شخص کا پتہ ہے, وہ آپ کو اس خواب کی تعبیر بالکل صحیح بتائے گا. ان کا نام ہے یوسف علیہ السلام. تو جب یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا تو یوسف علیہ السلام نے جو اس خواب کی تعبیر بتائی وہ یہ بتائی کہ 7 خوشحالی کے سال آئیں گے, پھر اس کے بعد 7 خشک سالی کے سال آئیں گے. تو آپ نے خوشحالی کے سالوں میں جو اناج جمع کیا ہوگا وہ آپ نے باقی خشک سالی کے سالوں میں ان کو استعمال کرنا ہے. تو پھر یوسف علیہ السلام کو یہ اس کی ذمہ داری دی گئی کہ آپ اس پہ کام کریں. تو یوسف علیہ السلام نے اللہ کی مدد سے اس پہ کام کیا, اور وہ اس وقت کے لوگ جو ہیں وہ اس قحط زیادہ جو سال تھے ان سے وہ بچ گئے. تو وہ بھی ایک خواب تھا, اور وہ ایک ظالم بادشاہ کا خواب تھا جو اللہ کو مانتا بھی نہیں تھا, تو اس کا خواب بھی سچا ہوا. تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جو اذان ہوتی ہے وہ بھی 3 صحابہ کو خوابوں میں آیا اذان کے بارے میں, جو ہم دن میں 5 بار سنتے ہیں. تو اب علماء کہیں گے کہ یہ نبیوں کے خواب تھے یا نبیوں نے اپروو کیے تھے خواب. وہ جو ظالم بادشاہ کو خواب آیا تھا وہ یوسف علیہ السلام یعنی اللہ کے نبی نے وہ خواب اپروو کیا تھا. تو چلیں یہ بھی مان لیتے ہیں, کیونکہ جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے, بلکہ نبی جو ہوتے ہیں اللہ کے ان کا ایک ایک بات ایک ایک عمل وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو چلیں یہ بھی مان لیتے ہیں کہ وہ چونکہ نبیوں نے اپروو کیا تھا. تو اب میں ایک آپ کو ایسی مثال دوں گا جو یعنی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک آدمی کو خواب آیا تھا,
اور وہ خواب اس وقت کے خلیفہ کے لیے بھی حجت بنا، اور اس وقت پوری امت تھی ان کے لیے بھی وہ حجت بنا۔ وہ خواب یہ کہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو ان کے دور میں قحط پڑ گیا، اور قحط اتنا زیادہ پڑ گیا کہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کو جو گورنرز تھے ان سب کو انہوں نے کام پہ لگا دیا کہ آپ جو ہے وہ اناج بھیجیں، اور جب آپ اناج بھیجیں اور یہ جو قحط جدھر پڑا ہوا ہے اس کو ہم کنٹرول کریں۔ تو حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے پھر ایسا سسٹم بھی بنایا کہ گورنمنٹ کے لیول پہ 30,000 لوگوں کو، تقریباً 30,000 لوگوں کو مدینہ میں ہر روز کھانا کھلایا جاتا تھا، اور اتنا قحط تھا کہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کو وہ قانون جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، یعنی چور کا ہاتھ کاٹنا، اس کو بھی چینج کیا کہ قحط زیادہ علاقے میں یہ قانون لاگو ہی نہیں ہوتا۔ تو یعنی اتنا شدید وہ قحط تھا، اور کئی مہینوں تک وہ قحط چلا، اور وہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ یعنی جو خلیفہ تھے ان کو بھی کوئی رستہ نہیں تھا مل رہا کہ ہم اس قحط سے کیسے باہر نکلیں۔ پھر اس وقت ایک آدمی کو جو عام شخص تھا اس کو خواب آیا، ان کی خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کے لیے ایک پیغام بھیجا۔ وہ شخص حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور اپنا خواب انہوں نے حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ سے شیئر کیا، بیان کیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک عام اس وقت کے انسان تھے، تو حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ نہیں پوچھا آپ کی کریڈیبلٹی کیا ہے، آپ کی کیا یعنی حیثیت ہے، اس خواب کو میں کیوں مانوں۔ نہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ، کیونکہ ان کے دل میں کوئی کینہ اور بغض اور غرور تکبر تو نہیں تھا، تو نہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں وہ ہوں جس کے بارے میں خود خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ ہوتے۔ نہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میرے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ جہاں سے عمر گزرتا ہے وہاں شیطان اپنا رستہ ہی بدل لیتا ہے۔ اور نہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ مجھے اللہ نے اپنی رحمت سے عشرہ مبشرہ میں شامل کیا، تو میں کیسے تم مجھے کیسے اپنا خواب جو ہے وہ اس طرح سے بتا رہے ہو۔ انہوں نے ایسا کوئی سوال نہیں پوچھا، کوئی ایسی بات نہیں کی۔ یہ جو میرے مخالفین ہیں جو ویڈیوز بناتے ہیں وہ کہ جی میری داڑھی نہیں ہے، میری نمازیں نہیں ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، یہ تو دماغی طور پہ پاگل ہے، اور پتہ نہیں کون سی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں دنیا کا جو علم ہے وہ اللہ نے نعوذ باللہ انہیں کو صرف سکھایا اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ انہیں اپنی فکر ہو گئی کہ آخر میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب میرے خواب میں نہیں آئے بلکہ کسی دوسرے خواب کے بندے کے خواب میں آئے ہیں اور میرے لیے پیغام بھیجا ہے، تو آخر مجھ سے ایسی کیا بات ہو گئی۔ تو پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے اس خواب کے بارے میں باقی صحابہ سے مشورہ بھی کیا، اور پھر ایک خطبے کے دوران، جمعے کے خطبے کے دوران حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو ہم اب جو ہے نا اللہ سے نماز استسقاء پڑھیں گے، یعنی اللہ سے دعا کریں گے، نماز پڑھیں گے کہ اللہ بارش برسائے۔ تو اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی، اور اس کے چند دنوں کے بعد بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور وہ قحط ختم ہو گیا۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو ایک عام سے انسان کو ایک خواب آیا، اور وہ ایک عام سے انسان کا خواب اس وقت کے خلیفہ کے لیے حجت بنا، اور نہ صرف اس خلیفہ کے لیے حجت بنا بلکہ پوری امت کے لیے حجت بنا، بلکہ وہ میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ نے اس کا خواب قیامت تک کے لیے اس امت کے لیے حجت بنا دیا۔ تو جب اس انسان کا جو خواب ہے وہ حجت بنا ایک خلیفہ کے لیے، پوری امت کے لیے، تو جو میرے خواب ہیں یہ بھی تو پوری امت کے لیے حجت بن سکتے ہیں۔ خاص طور پہ جب عمران خان کے بارے میں مجھے خواب آئے کہ عمران خان نے شرک کر کے، قبر کو سجدہ کر کے شرک کیا ہے، بلکہ شرک اکبر کیا ہے، تو یہ میرا خواب عمران خان کے لیے بھی حجت تھا۔
تو اب یہ جو آپ کو میں نے مثال بنائی ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ اگر اس مثال سے ہمیں کوئی فائدہ یا ہماری زندگی میں کوئی اس کا ہمیں ضرورت نہیں پڑی تو کسی کو بھی نہیں پڑی ہوگی۔ اگر آپ تاریخ دیکھیں تو بڑے بڑے لیڈر گزرے ہیں، ارطغرل، عثمان، محمود غزنوی، ٹیپو سلطان، ان کے اوپر بھی کئی بار مشکل وقت آئے ہوں گے، تو انہوں نے بھی اس وقت ہو سکتا ہے اپنے آپ کو یہ کہہ کے حوصلہ دیا ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ جب مشکل وقت آیا تو انہوں نے بھی اللہ پہ توکل کیا اور اللہ سے دعا کی اور اللہ سے مدد مانگی، تو اللہ نے بارش کر دی اور وہ قحط ختم ہو گیا۔ تو آج ہم بھی اگر اللہ پہ توکل کریں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے، تو اللہ ہماری بھی ایسے ہی مدد کرے گا جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مدد کی۔ تو یہ ہو سکتا ہے کتنے لیڈرز گزرے ہوں، ان کے لیے یہ خواب حجت بنا ہو، بلکہ یہ خواب میرے لیے بھی حجت بنتا ہے۔ میں جو دعویٰ نہیں کرتا، اب لوگ کہتے ہیں کہ جی میرے بارے میں ایسے جھوٹے کہیں ہوئے ہیں کہ جی میں نے کوئی دعویٰ کیا، آپ مجھے کوئی ایک ویڈیو کلپ دکھائیں، کوئی آڈیو کلپ دکھا دیں کہ جہاں پہ میں نے کوئی دعویٰ کیا۔ بلکہ میں اس خواب کا، میں اس واقعے کا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو ہے وہ ایک شخص کو خواب میں بتاتا ہوں کہ میں کیوں نہیں کوئی دعویٰ کروں گا، کیونکہ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ پہ توکل کیا تو اللہ نے ان کی مدد کی اور وہ اس قحط سے باہر نکلے، ورنہ انہیں کوئی صورت ہی نہیں تھی نظر آ رہی کہ اس قحط سے کیسے ہم باہر نکلیں گے، تو اللہ نے خواب کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہ رستہ دکھایا۔ تو اسی طرح میں بھی صرف اللہ رب العالمین پہ توکل کروں گا تو ہی یہ میرے ڈریم اللہ جو ہے اپنی رحمت سے، اپنی مدد سے ان کو سچا کر کے دکھائے گا، ورنہ میں بھی اللہ کے سوا نعوذ باللہ کسی اور پہ توکل کر دوں تو پھر بھول جائیں کہ یہ خواب کبھی سچے ہوں گے یا پھر کبھی پھیلیں گے۔ تو یہ صرف اس لیے پھیل رہے ہیں، صرف اس لیے ہو رہا ہے سب کچھ کہ یہ اللہ کی رحمت ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے اپنے اوپر توکل کرنے کے لیے میرا دل جو ہے وہ مضبوط کیا۔ میں پھر علماء سے کہوں گا کہ آپ اس پہ کلیئر موقف دیں، ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں نے جو کہا ہوا ہے کہ خواب حجت نہیں ہوتے، اور کئی لوگ آپ کی بات پہ یقین کر کے تو اتنے برے کمنٹس کرتے ہیں نا، یعنی اتنی برے میں علماء سے کہوں گا آپ ذرا ان ویڈیوز پہ جا کے کمنٹس تو چیک کریں کہ وہ کمنٹس کیسے کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک بحیثیت مسلمان وہ لوگ کیسے کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں اس طرح سے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی یہ حدیث ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو اب ایسا نہ ہو کہ ان کا یہ عمل قیامت کے دن ان کی گلے کی ہڈی بن جائے جو نہ ان سے نگلی جائے اور نہ پھر ان سے اگلی جائے۔ ایک موجودہ دور میں بھی ایک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بھی ایک خواب کا نتیجہ تھا۔ بابا قوم محمد علی جناح جب یہاں سے تانگ آ کے تو یو کے چلے گئے، تو جب وہ یو کے میں تھے تو اس وقت بابا قوم محمد علی جناح کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ محمد علی جناح واپس جاؤ تم اور وہاں پہ برے صغیر کے مسلمانوں کی مدد کرو۔ تو پھر اس خواب کے بعد وہ واپس پاکستان آئے اور پاکستان کے لیے انہوں نے جد و جہد کی اور اللہ کی رحمت سے پاکستان یہ وجود میں آیا جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک خواب کا نتیجہ ہے۔ اگر ہو سکتا ہے اس وقت بابا قوم محمد علی جناح کو وہ خواب نہ آتا تو وہ پاکستان ہی نہ آتے اور اس صورت میں پاکستان وجود میں ہی نہ آتا۔ تو پاکستان کا جو وجود ہے وہ بھی ایک خواب کے نتیجے میں آیا تھا۔ یہ بھی ایک مثال ہے۔ اب اسلام میں ڈریمز کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے، کوئی بھی نہیں بتاتا۔ یہ جتنے بھی میرے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں بس یہ کہتے ہیں کہ جی اسلام میں خواب حجت نہیں ہوتے، اور اس بیس پہ مجھے وہ جھٹلاتے ہیں، میرے خوابوں کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ آخر اس میں ایسی بات ہی کیا ہے؟ یہی تو پیغام ہے میرے خوابوں میں سب سے بڑا کہ اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچائیں۔ اس میں کیا برائی ہے؟ تو پوری امت کے لیے حجت ہے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ کو کوئی خواب تو نہیں آیا؟ آپ جس کو خواب آئے وہ شیئر کرے۔ اور پھر ایک حدیث میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کا سلسلہ ان پہ ختم ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے آخری رسول ہیں، تھے اور رہیں گے. ان کے بعد نہ کسی نبی نے آنا نہ کسی رسول نے آنا، ان پہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے جانے کے بعد مبشرات کا سلسلہ باقی رہے گا. تو صحابہ نے پوچھا یہ مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچے خواب. یعنی سچے خواب جو ہیں، یعنی سچے خواب کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اچھے ہی ہوں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ برے خواب بھی سچے ہو جاتے ہیں، تو وہ سچے خوابوں کا ذکر ہوا ہے. اور پھر ایک صحیح مسلم بخاری کی حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب جو ہیں یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. ابن ماجہ میں ہے کہ 170 سچے خواب جو ہے نا وہ نبوت کا 170واں حصہ ہے. ایک حدیث میں 40واں حصہ ہے اور ایک حدیث میں تو 25واں حصہ لکھا ہوا ہے. اور یہ سب حدیثوں میں موجود ہے. یعنی یہ خواب و اسلام میں خوابوں کی اہمیت بیان کی گئی ہے. اور یہ کس نے بیان کی ہے؟ یہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. تو ہم نے یہ حدیثوں کو بھلا دیا، اور وہ جو علماء کا موقف ہے اس کو اتنا سٹرونگلی ہم پیش کرتے ہیں کہ پتہ نہیں جیسے وہ کوئی حدیث ہے. تو میں پھر یہی کہوں گا کہ آپ علماء سے کہ اس پہ کوئی کلیئر موقف دیں. میرے خوابوں میں یہ ہے کہ جو شرک ہے اس کی اقسام، شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچائیں. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو شیطان آ کے آپ کو بہکا رہا ہے. تو میں ان سے پوچھتا بھی ہوں کہ کیا نعوذ باللہ شیطان جو ہے وہ اس نے توبہ کر لی ہے کہ وہ سیدھے رستے پہ آ گیا اور مجھے آ کے بتا رہا ہے کہ یار تم اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچاؤ، نہیں تو قیامت کے دن اللہ جو ہے نا وہ شرک معاف نہیں کرے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان آ کے مجھے کہے کہ تم غرور اور تکبر نہ کرو؟ شیطان آ کے مجھ سے کہے کہ اپنے سینے سے کینہ اور بغض نکال دو. شیطان مجھ سے یہ کہے آ کے کہ زمین پہ اکڑ کے مت چلو، عاجزی سے چلو اور سر کو جھکا کے چلو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان مجھے یہ چیزیں آ کے سکھانا شروع ہو جائے کہ اپنی جو کھانے کی برتن ہے ان کو اپنی انگلی سے چاٹ کے صاف کر لیا کرو. تو یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یعنی کسی کا مذاق نہ ہو رہا ہو، کسی دوسرے مسلمان کا مذاق نہ ہو رہا ہو. یہاں تک اللہ نے مجھے کہا کہ کسی مسلمان کا جب تم مذاق اڑاتے ہو تو تم اس کا نہیں بلکہ کسی مسلمان کا نہیں، کسی انسان کا. اب وہ انسان مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور کافر بھی ہو سکتا ہے. تو یعنی مجھے اللہ نے حرام میں کسی کافر کا بھی مذاق اڑانے سے منع فرمایا کہ کیونکہ اس صورت میں تم اس کا مذاق نہیں اڑا رہے ہو، تم نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کا مذاق اڑا رہے ہو. کچھ اللہ نے اس کو پیدا کر کے اس کو ایسا بنا کے نعوذ باللہ کوئی بہت بڑی غلطی کر دی. تو اللہ نے مذاق اڑانے سے بھی منع فرمایا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ سیدھے رستے پہ آ گیا اور مجھے یہ چیزیں سکھا رہا ہے؟ تو آپ یعنی مجھے یہ جو ویڈیوز بناتے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ اس کے خوابوں میں وہی چیزیں جو پہلے سے موجود ہیں، تو پھر یہ کیسے حجت نہیں ہو سکتی؟ تو اس پہ بھی ذرا کلیئر بات کی جائے. اب میں بات کروں گا 6 ستمبر کے حوالے سے، کیونکہ آج 6 ستمبر بھی ہے. تو آج کے دن ہم پاکستانی جو ہیں وہ اپنے شہداء کو یاد کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں تو آج ہم یعنی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رستہ ہے وہ اس سے اتنی دور جا چکے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ اندھیروں میں ڈوب چکے ہیں. اب میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر ان سے گزارش کروں گا کہ آپ جب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس پہ تھوڑا سا آپ بھی غور کریں. آرمی چیف صاحب، ہم اپنے شہداء سے جتنی مرضی محبت کرنے والے بن جائیں، ہم اتنی محبت کبھی نہیں کر سکتے جتنی محبت خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں یا اپنے باقی صحابہ سے کرتے ہیں. ہم ان کے جیسی محبت اپنے شہداء سے کر ہی نہیں سکتے. تو جب حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد میں شہید کیا گیا تو اس کے بعد خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ آپ ان کا مجسمہ بنائیں یا تصویر بنائیں تاکہ میں ان کو یاد کیا کروں. نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا.
انہوں نے اپنے چچا کے لیے اللہ سے دعا مانگی، اور باقی بھی صحابہ شہید ہوئے، کئی جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہید ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا مجسمہ نہیں بنوایا، نہ کبھی کسی کی تصویر بنوائی کہ ان کو یاد کیا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ یعنی جو سنت ہے وہ شہیدوں کے لیے دعا کی سنت ہے، نہ کہ ان کے مجسمے بنا کے تو ہم ان کو رکھیں یا ان کی تصاویر ہم لگائیں۔ آج کیا ہوتا ہے، آج 6 ستمبر ہے، تو آج کے دن کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کو یاد کرتے ہیں، مجسمے بنا کے یاد کرتے ہیں کہ یہ اس شہید کا مجسمہ ہے کہ جنہوں نے 1965 میں لاہور میں دشمن کو کئی دن تک روک کے رکھا۔ پھر ہم بتاتے ہیں کہ یہ ان شہید کا مجسمہ ہے کہ جنہوں نے اپنا جہاز گرا دیا لیکن دشمن کی غلامی قبول نہیں کی۔ پھر ہم بتاتے ہیں کہ یہ اس شہید کا مجسمہ ہے کہ جنہوں نے کارگل میں جام شہادت نوش فرمایا۔ یعنی آج ہم اس طرح سے اپنے شہیدوں کو یاد کرتے ہیں۔ اگر آپ کافروں کو دیکھیں تو یہ کافروں کا طرز عمل ہے، وہ جو ان کے جو فوجی جنگوں میں مارے جاتے ہیں تو وہ ان کی یاد میں مجسمے بنا لیتے ہیں، پھر ان کو ایسے ہی یاد کرتے ہیں کہ یہ فلانا فوجی تھا، فلانی جنگ میں مارا گیا، 1900 یعنی پہلی جنگ عظیم میں مارا گیا، دوسری جنگ عظیم میں مارا گیا، اسی طرح یاد کرتے ہیں۔ تو آرمی چیف صاحب، آپ اگر صدیوں پیچھے چلے جائیں تو کافر لوگ کیا کرتے تھے، بلکہ ابھی بھی کرتے ہوں گے، اس وقت کافر لوگ کیا کرتے تھے، انہوں نے مجسمے بنائے ہوئے تھے باطل خداؤں کے کہ یہ مجسمہ جو ہے باطل خدا کا یہ بارش برسانے والا ہے، یہ مجسمہ جو ہے یہ رزق فراہم کرنے والا ہے، یہ باطل خدا کا مجسمہ ہے، یہ ہماری پریشانی ہے، مصیبتیں دور کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو آج اگر آپ دیکھیں تو کیا ہم نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کے ان کافروں کا طرز عمل نہیں اپنا لیا اپنے شہیدوں کو یاد کرنے کے لیے؟ اور آپ مجھے یہ بتائیں جنرل صاحب کہ جو کعبہ میں 360 بت پڑے ہوئے تھے، ان بتوں میں، ان مجسموں میں، اور یہ جو آج ہم نے شہداء کے مجسمے بنا لیے ہوئے ہیں، ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ایون اگر آپ دیکھیں تو آرمی کی بیسس پہ ہم چلے جائیں تو وہاں بھی وہ مجسمے بنے ہوئے ہیں جس میں وہ کمانڈوز دکھائے ہوئے ہیں جنہوں نے مختلف ایکشنز بنائے ہوئے ہیں۔ تو ان مجسموں میں اور جو 360 مجسمے خانہ کعبہ میں پڑے ہوئے تھے، ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ یا جو ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تھے، ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ بھی بت تھے، یہ بھی بت ہیں، وہ بھی بے جان تھے، یہ بھی بے جان ہے۔ تو کیا ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ تھا اس کو چھوڑ کے تو ہم نے کافروں کا طرز عمل اپنا لیا ہے، اور کافروں کو خوش کرنے کے لیے ہم نے یہ مجسمے بنا لیے ہیں، اور ہم بھی ان کو ایسے یاد کرتے ہیں جیسے کہ کافر لوگ ان کو یاد کرتے ہیں۔ ہمیں آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، ان کے نقش قدم پہ ہم نے آج چلنا ہے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے پہلا جو قدم ہے وہ ہے توحید کا۔ اور توحید کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور ہم نے یہ بات صرف اپنی زبان سے نہیں پوری کرنی بلکہ اپنے عمل سے بھی پوری کرنی ہے۔ تو میں آرمی چیف صاحب سے گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ آپ زیادہ نہیں، بس 5 منٹ اس بات پہ غور کریں کہ کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر کافروں کا راستہ نہیں اپنا لیا؟ کیا جو آج ہمارے ملک کے حالات ہیں، کیا وہ اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کے کافروں کے راستے پہ چلنا شروع کر دیا ہے؟ اب جو ملک کے حالات ہیں، بجلی اور پیٹرول آپ دیکھ لیں، مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اس کا آرمی پہ بھی کچھ نہ کچھ تو افیکٹ پڑتا ہی ہوگا، بلکہ بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہوگا۔ تو اگر ہم نے ان مشکلات سے باہر نکلنا ہے تو ہمیں پھر یہ مجسمے ختم کرنے ہوں گے، ہمیں یہ تصویریں ختم کرنی ہوں گی، نہیں تو آپ بھول جائیں کہ اللہ کی مدد آئے گی اور ہم ان مشکلات سے کبھی باہر نکل سکیں گے۔ آرمی چیف صاحب، جب ہم ان مجسموں کو ختم کریں گے اور کافروں کے طرز عمل کو چھوڑ کے، تو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلیں گے، جو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اس پہ چلیں گے تو اللہ ہماری ایسے مدد کرے گا
کہ اللہ اپنی رحمت سے 3000 کالے رنگ کے جنگی جہاز بھیجتا ہے، اور وہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں جیسے یعنی ناقابل شکست کالے رنگ کے جنگی جہاز ہوتے ہیں۔ تو ان جنگی جہازوں کو دیکھ کے میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے کہ ایون ملٹری انجینئرز وہ ہکے بکے رہ جاتے ہیں کہ پاکستان نے اتنے شورٹ ٹائم میں یہ جنگی جہاز بنا کیسے لیے ہیں۔ تو وہ اللہ کی مدد سے بناتے ہیں، اور وہ اللہ کی مدد تبھی آتی ہے جب ہم ہر طرح کے لیول پہ، ایون وہ گورنمنٹ کا لیول ہو، ایون وہ آرمی کا لیول ہو، ایون وہ اور پرائیویٹ سیکٹر ہو، ہر جگہ سے جب ہم شرک اور اس کی اقسام کو ختم کرتے ہیں تو تب اللہ کی مدد آتی ہے، اور تب ہم پھر اتنے طاقتور ترین جہاز بناتے ہیں کہ یعنی یہ جو امریکہ کے ملٹری انجینئرز ہیں وہ حیران ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تبھی ہوگا جب ہم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔